ناول بدلتی قسمت قسط نمبر 2۔ ہانیہ تم ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی، پتہ ہے نا آج میری بچی آ رہی ہے اور گھر کی بھی ابھی تک کوئی صفائی نہیں ہوئی اور ابھی اس کے لیے اس کی پسندیدہ چیزیں بھی بنانی ہے، اس لیے جلدی اٹھو۔ عالیہ بیگم غصے میں بولی، چچی ایمن کو بہت تیز بخار ہے، رات سے 1 منٹ کے لیے میری بچی نہیں سوئی، میں اس کو سلا کر کچھ دیر میں آتی ہوں۔ ہانیہ دکھ سے بولی، تو میں کیا کروں، میری بچی آ رہی ہے اور تم جانتی ہو ماسی بھی کام چھوڑ کر چلی گئی ہے اور مجھ سے اس گرمی میں کچن میں نہیں جایا جاتا، اس لیے اٹھو اور نیچے آؤ اور اسے جھولے میں ڈال دو، سو جائے گی، بلکہ میرے کمرے میں پیناڈول پڑی ہے، وہی پیس کر دے دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا ہو گیا چچی، میری بچی ابھی کچھ ماہ کی ہے، میں اسے کوئی بھی گولی نہیں کھلا سکتی، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، جیسے ہی سمر بھیجے گا میں آپ کو فوراً دے دوں گی۔ ہانیہ یقین دہانی کرائی، کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس، اور ویسے بھی تمہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں کوئی پیسہ نہیں دیں گے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تم اس گھر میں رہ رہی ہو؟ چچی اسپاٹ لہجے میں بولی، چچی یہ گھر میرے ابو کا بھی ہے اور میرا اس گھر پر پورا حق ہے اور میں آپ سے ادھار پیسے مانگ رہی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ 1-2 دن میں سمر پیسے بھیج دے گا تو واپس کر دوں گی۔ ہانیہ کے آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ کون سے پیسے؟ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیا ہے اور وہ پردیس میں 1 ماہ سے گھر بیٹھا ہے، بلکہ سمر نے تنویر صاحب کو فون کر کے کہا ہے کہ اسے کچھ پیسے بھیجے اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہیں پیسے بھیجے گا؟ عالیہ بیگم طنزیہ ہنسی اور ان کی بات پر تو ہانیہ سکتے میں آ گئی، اسے یقین نہیں تھا کہ اسے اس کے سگے بھائی نے نہیں بتایا۔ اب کیا سوچ رہی ہو، جلدی سے نیچے آ جاؤ اور لے لینا کچھ پیسے، کہتے ہوئے چلی گئی۔ اور آج اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی جو ان کے بارے میں کہتی تھی۔ اپنی گود سے نکال کر ہانیہ نے ایمن کو بیڈ پر لٹایا، ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کے رخسار کو محبت سے چھوتی ایمان کی طرف متوجہ ہوئی جو اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ ایمان بیٹا، بہن کا خیال رکھنا، کہیں یہ گر نہ جائے، اور ہاں جب یہ روئے تو اسے فیڈر دے دینا، ٹھیک ہے؟ ہانیہ اسے محبت سے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے ماما۔ 3 سال کی ہونے کے باوجود وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی اور ہانیہ کو یقین تھا کہ وہ اس کی بات پر عمل کرے گی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تو کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شکر ہے آ گئی، ورنہ مجھے لگا تھا کہ 1-2 گھنٹہ اور لگے گا آنے میں، عالیہ بیگم سامان رکھتے ہوئے بولی۔ ہانیہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اسے فی الحال ایمن کی فکر تھی۔ اچھا دیکھو، ساری چیزیں میری بیٹی کی پسند کی بنے، میری ایک ہی تو اولاد ہے، اب اس کے نخرے نہ اٹھاؤں، یہ تو غلط بات ہے نا؟ جی، ہانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ چلو اب جلدی سے کام پر لگ جاؤ اور سب اچھا بنانا۔ جی ٹھیک ہے۔ ہانیہ بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ جی امی، بس کچھ سامان رہ گیا تھا، وہی بیگ میں رکھ رہی ہوں۔ ہانیہ مصروف انداز میں بولی، آپی آپ پلیز مت جائیں، ہمارا آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ سجل نے معصومیت سے کہا۔ ارے میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، 1 سال کی تو بات ہے، اور ویسے بھی میں 1 ماہ بعد گھر کا چکر لگایا کروں گی۔ بس تم امی ابو کا خیال رکھنا، اور ہاں اچھے مارکس لینے ہیں FSC میں، پتہ ہے نا ڈاکٹر بننا ہے تمہیں؟ ہانیہ نے یاد دہانی کرائی۔ جی جی آپی یاد ہے، پر آپ جیسا پڑھانے والا بھی تو نہیں ہوگا نا؟ میں 1 ماہ بعد جب آؤں گی تو ساری رپورٹ چیک کیا کروں گی، اور امی کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا اور سمر سے لڑنا بھی نہیں ہے۔ آپی میں کہاں لڑتی ہوں، وہی لڑتا ہے۔ آپی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اسے کچھ بھی نہیں کہتا، یہی میرا دماغ کھاتی ہے۔ سمر جو ہانیہ کو لینے آیا تھا سجل کی بات پر فوراً بولا، میں کب لڑتی ہوں، کل تم نے میری ساری چپس کھائی تھی اور میرے بال بھی کھینچے تھے۔ لو بھائی تم دونوں تو ابھی ہی شروع ہو گئے، ابھی تو میں گئی بھی نہیں ہوں۔ ہانیہ کی بات پر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ یہ تو تمہارے قابو آنے والے ہیں، میرے نہیں، اور سجل کو کہو کہ مجھ سے پوچھے بغیر نیچے نہیں جائے گی۔ امی اب آپ ایسا تو مت کیجیے، میں کچھ دیر کے لیے ہی تو ماہ نور سے ملنے جاتی ہوں، کبھی وہ آتی ہے اوپر، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ تمہیں بلا لیتی ہے، اور میری بیٹی ماشاءاللہ اس کی آواز پر ویسے ہی پاگل ہو جاتی ہے اور بنا بتائے نیچے۔ پاکیزہ بیگم کی بات پر وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے، ہانیہ ان سے گلے ملتے ہوئے بولی، اپنا خیال رکھنا،
اور اپنی نانوں کو تنگ بالکل بھی نہیں کرنا. کھانا وقت پر کھانا ہے. وہاں کسی سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے یہ تو کہنا نہیں پڑے گا کہ پڑھائی پر توجہ دینا، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ تم دو گی. کہتے ہوئے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا. ان کی آنکھیں بھر آئی تھی. امی کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ روئیں گی تو میں نہیں جا رہی. میں نہیں رو رہی، یہ تو بس خود ہی آ گئے. اچھا چلو باقی سب سے بھی مل لو. ابھی نیچے عالیہ اور تنویر بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں. جی امی. اچھا میری جان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور جو کہا ہے اس پر عمل کرنا. اب وہ سجل سے ملتے ہوئے ہدایات جاری کر رہی تھی. اور آپ بھائی کو میرا سلام کہنا. سجل نے اس کے کان میں سرگوشی کی. اس کی بات پر ہانیہ فوراً اس سے دور ہوئی اور گھورنے لگی. کیا ہوا؟ سجل نے انجان بنتے ہوئے پوچھا. ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ بتاتی، کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی. آپی فکر مت کیجیے، یہ سیکرٹ ہی رہے گا. سجل نے اسے پیچھے سے بلند آواز میں کہا. کس سیکرٹ کی بات کر رہی ہیں؟ پاکیزہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا. امی یہ تو فضول باتیں کرتی ہے، آپ چھوڑیے اسے. اچھا اب میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ کہتے ہوئے فوراً نیچے کی طرف بھاگی. اسے ڈر تھا کہ وہ کوئی اور سوال نہ پوچھ لے اس سے. نیچے آئی تو چچی نے گلے لگایا. ویسے ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیاں باہر پڑھنے جاتی تو نہیں ہیں، پر پھر بھی بھائی صاحب تمہیں بھیج رہے ہیں. ان کا مان رکھنا. ان کی محبت میں بھی طنز تھا جسے صرف پاکیزہ بیگم ہی سمجھی تھی. جی چچی، ہانیہ نے محبت سے جواب دیا، لیکن نظریں اپنے ابو کو ڈھونڈ رہی تھیں. جاؤ، اب کس کا انتظار کر رہی ہو؟ چچی نے اسے کھڑے دیکھ کر پوچھا. ابو کا. ان کو مل کر ہی جاؤں گی. وہ تو چلے گئے ہیں، تم بھی جاؤ ورنہ لاہور پہنچتے ہوئے رات ہو جائے گی. ہانیہ نے دکھ سے ماں کو دیکھا جو اب سر جھکا چکی تھی اور خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی. ابھی وہ چل کر گھر سے کچھ قدم ہی گئی تھی کہ پیچھے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی. ہانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شنواری صاحب گاڑی سے نکل کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے. ابو سے مل کر نہیں جاؤ گی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا. ابو. ہانیہ بھاگ کر ان کے گلے لگی. ابو میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، پر چچی بتا رہی تھی کہ آپ چلے گئے ہیں. ہاں فیکٹری میں ایک دم کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے جانا ضروری تھا. چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں اور سمر کو بس اڈے چھوڑ آتا ہوں. اگر کہو تو خود لاہور چھوڑ آؤں. آج ان کا موڈ بالکل بدلا ہوا تھا. نہیں ابو، ہم بس پر ہی جائیں گے. ہانیہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی. اس کے لیے یہ خوشی کافی تھی. اس کے ابو اس سے ملنے آئے ہیں. چلو جیسی تمہاری مرضی. اور ہاں، پیسوں کی ضرورت پڑے تو فون کر دینا، میں بھیج دوں گا. اور یہ کچھ پیسے ہیں، یہ رکھ لو. انہوں نے ہانیہ کے ہاتھ میں پیسے رکھتے ہوئے کہا. جی ابو، ہانیہ نے محبت سے جواب دیا. رات کافی دیر سے سمر اور ہانیہ نانوں کے گھر پہنچے تھے. شکر ہے تم لوگ آ گئے، ورنہ تو میں اتنی پریشان ہو رہی تھی. نانو ان دونوں سے باری باری ملتے کہہ رہی تھی. بس نانو، موسم آج کافی خراب ہو گیا اس لیے، ورنہ تو آپ جانتی ہیں اتنا لمبا سفر تو نہیں ہے. سمر نے جواب دیا. وہی تو میں سوچ رہی تھی، اس لیے وقت پر ہی ڈرائیور کو بھیج دیا. آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں نانو، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بہت بھوک لگ رہی ہے، سمر معصومیت سے بولا. اور ہانیہ بس خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. ہاں ہاں، میں نے خان سامہ کو کہہ دیا تھا، وہ کھانا لگا چکا ہوگا. چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں. نانو جانتی تھی سمر کو ہر 2 گھنٹے میں بھوک لگ جاتی ہے، اس لیے انہوں نے ڈرائیور کو بھیجتے ہی خان سامہ سے کھانا لگانے کو کہہ دیا تھا. کچھ دیر بعد دونوں فریش ہو کر نانو کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے. واہ نانو، آپ نے تو بہت کچھ بنا لیا، اور وہ بھی سب میری پسند کا. سمر چہہ کر بولا. میرے بچے آ رہے تھے تو کیا نہ بنواتی؟ پتا ہے نا مجھے تم لوگوں سے کتنا پیار ہے. میں تو چاہتی ہوں تم لوگ میرے پاس ہی رہو، پر کیا کروں، شناوری میری بات ہی نہیں مانتا. ابھی بھی پتا نہیں اس نے ہانیہ کو کیسے بھیج دیا. نانو دکھ سے بولی. یہ بات سچ تھی، وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی، اور انہوں نے بہت بار پاکیزہ اور شنواری کو کہا تھا کہ ہانیہ اور سمر کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیج دیں، لیکن وہ نہیں مانا. اور وہ وجہ جانتی تھی کہ شنواری کیوں انکار کرتا ہے، اس لیے وہ اس کے جواب پر خاموش ہو جاتی. نانو، آپ آج کل اکیلی رہ رہی ہیں؟ ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. ارے نہیں، میں اکیلی نہیں رہتی، تمہیں پتا ہے نا شازل میرے ساتھ رہتا ہے. نانو نے آگاہ کیا. جی وہی تو پوچھ رہی تھی کہ وہ نظر نہیں آ رہے. آپ نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ وہ میں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہم کا لفظ استعمال کیا.
میں نے اسے بتایا تھا کہ تم آ رہی ہو تو کہنے لگا کہ وہ اب کل آئے گا، آج رات وہ آئمہ کے ساتھ گزارے گا، بیچارہ میری وجہ سے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے جا پاتا۔ ان کے جواب پر ہانیہ بمشکل ہی مسکرائی۔ اس کے سب اندازے غلط ہو گئے۔ اسے لگا تھا جب اسے پتا چلے گا کہ وہ آ رہی ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھے گا اور وہ اسے خود لینے آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو اس سے ملنے بھی نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ نانو نے اسے خالی پلیٹ میں چمچ گھماتے دیکھ کر پوچھا۔ ان کی آواز پر ہانیہ چونکی۔ کچھ نہیں نانو، تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ پلیٹ بھی خالی ہے، بریانی تو لو۔ نہ نانو، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں جاؤں؟ جاؤ۔ نانو نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہانیہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ نانو ویسے پتہ نہیں لوگوں کو اتنا اچھا کھانا دیکھ کر بھی بھوک نہیں لگتی، اور ایک میں ہوں جسے انتظار ہوتا ہے بس کچھ کھانے کو مل جائے۔ اور نانو اس کی بات پر ہنس دی۔ اگلی شام تک سمر جا چکا تھا۔ اس کا دل تھا کہ وہ نانو کے گھر 1 2 3 اور رہے، پر شناوری صاحب اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ وہاں ایک دن بھی اوپر نہیں رہے گا۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود وہ ان سے بہت ڈرتا تھا، اور نانو نے بھی اسے مزید روکنے پر اصرار نہیں کیا۔ نانو، میری اکیڈمی کا پتہ کیا آپ نے؟ اور اس کا سارا پروسیس کا بھی؟ ہانیہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے شازل سے کہہ دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود ہی سب پتہ کر لوں گا اور اس کا سارا پروسیس بھی خود ہی دیکھ لوں گا، تم فکر مت کرو۔ نانو نے اسے تسلی دی۔ تھینکس نانو۔ تھینکس میرا نہیں بلکہ شازل کا کرنا۔ 1 2 گھنٹے بعد وہ آ جائے گا۔ خانسامہ سے کہو اس کے لیے کچھ اچھا سا بنا دے۔ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ اسے خود کھانے کا پوچھ لینا۔ نانو، اگر میں خود کچھ بنا لوں؟ ہاں میری بچی، تمہارا اپنا گھر ہے، جو دل میں چاہے بنا لو، بس دھیان سے کرنا۔ پاکیزہ نے مجھے بتایا تھا وہ تمہیں کچن میں جانے نہیں دیتی۔ نانو، وہ تو ایسے ہی ڈرتی ہے، بھلا میں کوئی بچی ہوں جو وہ اتنا ڈرتی ہے کہ میں جل جاؤں گی؟ ہانیہ معصومیت سے بولی۔ بیٹا، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے وہ احتیاط کرتی ہے۔ چلے نانو، وہ آ جائیں گے، اس لیے میں کچن میں جا رہی ہوں، کہتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، نانو نے دل سے دعا دی۔ ہانیہ بیبی، آپ کیوں کچن میں آئی ہیں؟ بڑی بیگم صاحبہ مجھے ڈانٹیں گی، زرینہ نے کہا۔ ارے میں نانو سے پوچھ کر آئی ہوں، اس لیے آپ فکر مت کریں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ آپ مجھے بتائیے، شازل رات کو کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ شازل صاحب تو رات کو کم ہی کچھ کھاتے ہیں، ویسے انہیں پاستا بہت پسند ہے۔ اچھا چلے، مجھے پھر آپ پاستے کا سامان بتا دیں، میں ان کے لیے خود بناؤں گی۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے ہانیہ بیبی۔ کچھ دیر بعد زرینہ نے پاستے کا سارا سامان اس کے سامنے رکھا۔ شکریہ ہانیہ بیبی، جب آپ پہلے آئی تھی تو گھر میں کتنی رونق ہوا کرتی تھی، آپ اور شازل صاحب کتنا تنگ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ آپ کے جانے کے بعد تو گھر میں رونق ہی نہیں آئی، اب میں دوبارہ آ گئی ہوں نا، اب دوبارہ رونق آ جائے گی۔ آج شازل بھی آ جائے گا۔ ہانیہ کی خوشی تو دید نہیں تھی۔ آج اس کی ملاقات شازل سے ہونی تھی، جس کا وہ پچھلے 2 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ گھی کے کچھ قطرے اس کے ہاتھ پر گرے، جس سے وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا ہانیہ بیبی؟ زرینہ گھبرا کر اس کی طرف لپکی۔ کچھ نہیں، بس وہ ہاتھ پر گھی گر گیا۔ ہانیہ ہاتھوں کو سلاتے ہوئے بولی، جو گرم گھی گرنے کی وجہ سے اب تک سرخ ہو چکا تھا۔ آپ جائیں، میں دیکھ لوں گی، بلکہ آپ رکیں، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کیجیے، بس آپ یہ دیکھ لیں پلیز، کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ اپنے روم کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر آنے والے شخص پر پڑی، اور ہانیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ شازل تھا۔ ایک پل نہیں لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ وہی دراز قد، بھوری آنکھیں، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی، گوری رنگت۔ ہانیہ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ 2 سال پہلے زیادہ پیارا تھا یا اب۔ ہانیہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسے ہیں آپ؟ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے وہ والا شازل نہیں لگا تھا جس سے وہ 2 سال پہلے ملی تھی۔ اس کے چہرے میں وہ سنجیدگی تھی جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ جو اس پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے کی طرف جانے ہی والا تھا، اس کے حال پوچھنے پر رکا۔ ٹھیک ہوں، شازل نے مختصر جواب دیا۔
جیسے وہ اس سے بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو۔ میرا حال نہیں پوچھیں گے؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، کیوں؟ مجھے لگتا ہے تم ٹھیک ہو، اس لیے پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کے انداز میں بھرپور سنجیدگی تھی۔ شاذل کے جواب پر ہانیہ طنزیہ مسکرا دی۔ اسے امید نہیں تھی وہ اس قدر بے رخی سے جواب دے گا۔ وہ نانو کہہ رہی تھی، آپ سے کھانے کا پوچھ لوں؟ ہانیہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی، نانو سے کہنا میرا کھانا مت لگائیں، میں کھا کر آیا ہوں اور کچھ تھکا ہوں، اس لیے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، پھر کچھ یاد آنے پر وہی رکا، پر مڑا نہیں۔ ہانیہ کو اس کے ایک دم رکنے پر حیرانگی ہوئی تھی۔ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہوں، اور کچن کا کام دھیان سے کیا کرو، ہاتھ پہ نشان کافی گہرا آیا ہے، اس پر کچھ لگا لینا، کہتے ہوئے روم میں چلا گیا۔ اور ہانیہ کا تو اس کی بات پر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شاذل نے اس کے ہاتھ پر جلے کا نشان بھی دیکھ لیا اور اسے لگا تھا وہ اسے نظریں چرا کر بات کر رہا ہے۔